إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ پڑھتے آئے ہیں جو اتنے دلائل اور براہین ہونے کے باوجود اللہ کی ذات کی وحدانیت کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں. اگر حقیقتاً سوچا جائے، قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، یہ زنا سے، ڈکیتی سے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اور حقیقت بات یہ بھی ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ ایماندار نہیں بلکہ مشرک ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس معاملے میں بڑا ہی سخت بات فرمائی، کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں شرک کو معاف نہیں کروں گا اور سارے گناہ معاف کر دوں، میری مرضی ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ابن آدم، تم میرے حضور اتنے گناہ لے کے آ جا، زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے سارا بھر جائے، لا ابالی، مجھے کچھ پرواہ نہیں، الا الشرک، میری بارگاہ میں شرک لے کے نہ آنا. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود کہ انسان اپنی زندگی سرکشی، بغاوت، اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، حتیٰ کہ سب سے بڑا جرم شرک تک کرتا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت ان آیات میں اسے ایسی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ گناہگاروں کے لیے قرآن کریم میں اس سے بہتر آپشن ہو ہی نہیں سکتی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے میرے پاک پیغمبر انہیں فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندے جنہوں نے بہت زیادہ حد سے بڑھ گئے، یعنی ہر گناہ کیا حتیٰ کہ شرک بھی کیا، علی انفسہم، اپنی جانوں پہ بہت ظلم کر بیٹھے، حد سے بڑھ گئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لو گے تو سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. یاد رکھیں دو وقت ہیں جب توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے. ایک جب انسان کی موت کا خرخرہ شروع ہو جائے، فرشتے اس کی جان کو نکالنے کے لیے آ جائیں
اگر اس وقت توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، جس دن اللہ سورج کو مغرب کی طرف سے طلوع کر دیں گے، پھر بہت سے لوگ توبہ کریں گے لیکن توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت سے پہلے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پہ بہت زیادتیاں کی۔ حقیقتاً انسان گناہ کر کے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، یہ اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ جو کر رہا ہے اسے بھگتنا پڑے گا۔ اگر ظلم کرتا ہے تو ظلم کا بدلہ اللہ سے ملے گا۔ اگر انسان کسی کا حق مارتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ حق دینا پڑے گا۔ اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو مقتول ایک ہاتھ میں اپنی گردن اور دوسرے ہاتھ میں اپنے قاتل کی گردن کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور کہے گا اے اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ تو اللہ رب العزت اس مقتول کو اس کا حق لے کے دیں گے۔ اس کی کیا کیفیت ہوگی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی ایماندار کو بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، اسے 5 قسم کے عذاب ہوں گے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ خَالِدًا فِيهَا، دوسرا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تیسرا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا رہے گا۔ اور چوتھا وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنتیں اس پہ برسیں گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ لیکن اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم نے وہ اس شخص کا تذکرہ کیا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ ایک عالم دین کے پاس گیا کہ میری توبہ ہے، اس نے کہا تیری توبہ کیسے ہو سکتی ہے، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد کسی دل میں خیال آیا، کسی اور کے پاس گیا، اس نے کہا اس بستی کو چھوڑ دے، یہاں تیرے لیے نیکی کے ذرائع نہیں برائی کے ذرائع زیادہ ہے۔ اس توبہ کی نیت سے اپنی بستی کو چھوڑ کے چل پڑا، رستے میں موت آ گئی اور اللہ کے دونوں فرشتے جہنم والے اور جنت والے دونوں آ گئے۔ وہ کہنے لگے یہ بہت برا تھا، اس نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے لے جانا ہے۔ جنت والے کہنے لگے کہ بھائی توبہ کی نیت سے چلا تھا۔ تو اللہ جب جھگڑا تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کی اللہ کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اس کی جگہ منو، اگر تو یہ اس بستی کی طرف زیادہ چلا گیا ہے جہاں توبہ کی نیت سے جا رہا ہے تو جنت والے لے جائیں، اگر یہ ابھی نہیں زیادہ گیا یعنی آدھے سے بھی کم ہے تو پھر جہنم والے لے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جگہ کو ناپا گیا تو صرف ایک بالشت جو ہے یہ آگے کی طرف تھا، اور یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوا تو اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا اور جہنم سے بچا لیا۔ اس لیے انسان کے دل کے اندر ہمیشہ توبہ کا جذبہ ہونا چاہیے، اگر خطا ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن توبہ کیسے کرے، کیا طریقہ کار ہے؟ کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ انسان جو بھٹک رہا ہے اللہ سے منہ موڑ کے دوسری طرف جا رہا ہے، کہا وَأَنِيبُوا، انابت کہتے ہیں لوٹ کے واپس پلٹ آنا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب پکڑ لے پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔
اے اللہ کیسے پتا چلے گا تیرا رستہ کون سا ہے؟ کہا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے آپ کی طرف، یعنی قرآن کریم۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پہ اچانک عذاب آ جائے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے ساتھ بنا کیا ہے، اس سے پہلے قرآن کی اتباع کر لو۔ اللہ ہمیں قرآن کی ماننے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن کچھ بہانے تم لگا سکتے ہو۔ بے توبہ جو انسان مر گئے انہیں توبہ کی توفیق نہ ملی تو وہ کچھ بہانے لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے نیک اور صالح لوگ اپنے سجدوں میں اللہ سے یہ دعا ہمیشہ مانگا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہم پکی توبہ اللہ سے کر لیں، توبۃ نصوحا کر لیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، جب انسان مرتا ہے یا مرنے کے بعد پھر یہ کہتا ہے ہائے افسوس، ان تقول نفس یا حسرتا، افسوس مجھے اپنے آپ پہ، اپنے کردار پہ، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اپنے رب سے منہ کیوں موڑا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور ہمیشہ دین کے معاملات اس کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، پھر یہ کہے گا اگر اللہ چاہتا تو مجھے بھی ہدایت دے دیتا، میں بھی تقوی والوں متقین لوگوں میں ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب، اللہ کہتے ہیں پھر یہ نہ کہنا جب عذاب کو دیکھ لو گے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اے اللہ ایک دفعہ واپس لوٹا دے ہم بڑے اچھے بن کے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے بلا قد جاءتک آیاتی، کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی؟ فکذبت بہا، کیوں جھٹلایا تھا اس وقت، کیوں نہیں مانی تھی ان باتوں کو؟ واستکبرت وکنت من الکافرین، تکبر کرتا رہا اور انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ یہاں ممکن ہے کوئی آدمی یہ بات ذہن میں سوچے، یہ مولویوں کو ہماری باتیں اچھی نہیں لگتی کہ ہم بھی کوئی خوشی کے دن گزار لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نے کہو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، اللہ ان کے چہروں کو سیاہ کر دے گا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے جو انسان جھوٹ بولتا ہے یا ان کی خوشی انہیں اچھی نہیں لگتی، وہ انہیں تکلیفوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے چہرے کو کالا کر دوں گا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا۔ اور دوسرا وہ مشرک آدمی جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں، اللہ اس کے چہرے کو بھی کالا کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا متکبر لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے۔ فرما بردار انسان، عاجز انسان ہی اللہ کو پسند ہے۔ آپ دیکھیں انسان سب سے زیادہ عاجزی کا اظہار سجدے میں کرتا ہے، اس کے قدم اور اس کی پیشانی دونوں برابر زمین پہ ہوتی ہیں، تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ ہوتا ہے جس وقت وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اور یہی سجدہ اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے کرتا ہے، اللہ کو اتنا ہی اس بندے سے نفرت ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں صرف اپنی ذات کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے لیے آپشن ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، زندگی کی مہلت نہ معلوم کتنی سانسیں باقی ہیں،
اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دینا، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دینا، اے اللہ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرما لینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔